یورپ میں دوسرے ورلڈ وار کے بعد اب تک کی سب سے بڑی جنگ چھڑ چکی ہے۔ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا ہے۔ تباہی کی تصویریں ہر روز سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی یوکرین کے شہروں پہ بم گر رہے ہیں۔ اس حملے کے پیچھے رشیا کو ان زخموں کا ڈر ہے جو اس کے ہسٹری نے اسے دیے ہیں۔ رشیا کی ہسٹری اس کی جغرافی سے جڑی ہوئی ہے، اور آج رشیا جو بھی کرتا ہے اپنی جغرافی سے ملے ان زخموں کو مد نظر رکھ کے ہی کرتا ہے۔ رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ایک طرف یہ یورپ سے شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف پیسیفک اوشین تک چلا جاتا ہے۔ الاسکا بھی کبھی رشیا کا پارٹ ہوا کرتا تھا۔ 1867 میں رشیا نے اسے USA کو بیچا تھا۔ کینیڈا جو کہ ایریا کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، اس کا ایریا رشیا کے کمپیریزن میں تقریباً آدھا ہے، اور انڈیا تو 20% بھی نہیں ہے اس کا۔ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی رشیا کی 80% آبادی اس ایریا میں رہتی ہے۔ یہ رشیا کا دل ہے، یہی ہے رشیا کا ہارٹ لینڈ، اور اسی ایریا کو دھیان میں رکھ کر کے رشیا اپنے سارے فیصلے لیتا ہے۔ اس رشین ہارٹ لینڈ کے اوپر سمندر کے راستے بہت کم ہی خطرہ ہے، کیونکہ کالینن گراڈ اسے بالٹک سی کے اوپر کنٹرول دیتا ہے، اور کرائمیا جو رشیا نے یوکرین سے 2014 میں قبضایا تھا وہ اسے بلیک سی کے اوپر کنٹرول دیتا ہے۔ اوپر نارتھ میں برٹن، آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے بیچ کا گیپ، اور سوالبارڈ آئلینڈ اور ناردرن ناروے کے بیچ کا گیپ ایسے مقام ہیں جنہیں رشیا اپنے سب مرینز کے ذریعے بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے، اور سب مرینز کی رشیا کو کوئی کمی نہیں ہے۔ رشیا کے ہارٹ لینڈ کو اصل خطرہ زمینی ہے۔ اس کے ایسٹ میں ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جنہیں اورل ماؤنٹینز کہا جاتا ہے۔ یہ نارتھ سے ساؤتھ جاتے ہیں، پر یہ کیسپین سی تک نہیں جاتے۔ یہ ایک 600 کلومیٹر لمبا گیپ چھوڑتے ہیں، اور اس گیپ کے درمیان سے گزرتا ہے مشہور یوریشین سٹیپ۔ سٹیپ اصل میں اس زمین کو کہا جاتا ہے جو سپاٹ ہو اور جہاں پہ لمبی لمبی گھاسیں اگتی ہوں۔ یہ گھڑ سواروں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ سٹیپ منگولیا اور چائنا سے شروع ہوتی ہے اور سیدھے یورپ تک جاتی ہے اور رشین ہارٹ لینڈ تک جاتی ہے، اور انہی سٹیپس کا استعمال کر کے منگولز 13ویں صدی میں یورپ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں زبردست تباہی لے کے آتے ہیں۔ یہ تھا وہ پہلا زخم۔ رشیا کے ویسٹ میں ہے یوروپین پلین۔ اصل میں رشیا کا ہارٹ لینڈ پورا کا پورا اس پلین میں آتا ہے۔ یہ ایک ٹرائنگل کے شیپ کا ہے، اور رشیا تک آتے آتے اس کا مہانہ 2000 کلومیٹر چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جسے ڈیفینڈ کرنا، جس سے بچنا رشیا کے لیے بڑا مشکل ہے، اور رشیا کا یہ ڈر صحیح ثابت ہوتا ہے، اور 19ویں صدی میں نیپولین نے فرانس سے رشیا پہ حملہ کیا اور ماسکو پہ قبضہ کیا، اور پھر دوسرے ورلڈ وار میں ہٹلر کے جرمنی نے بھی یہی راستہ اختیار کیا اور رشیا پہ حملہ کیا۔ جرمن فوج نے تو رشیا کے صدرن حصے کو ہی اس سے کاٹنے کی کوشش کی۔ دونوں موقعوں پہ رشیا کو اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ جغرافی ایسی ہے جس سے رشیا کہیں نہیں بھاگ سکتا، اور یہ اس کی دکھتی رگ ہے، اور انہی کو قابو کرنے کے لیے USSR بنا تھا۔ رشیا نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنایا تھا کہ اسے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے، تاکہ رشیا اپنے اور دوسری طاقتوں کے بیچ ایک بفر بنا سکے۔ USSR کے خاتمے کے بعد وہ بفر ختم ہو گیا۔ ایسٹ میں رشیا کو اتنی مشکلیں نہیں ہیں، حالانکہ وہاں بھی چائنا ابھر رہا ہے، وہ رشیا سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ USSR سے الگ ہوئے قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان جیسے ملکوں کے ساتھ وہ اپنی اکنامک پارٹنرشپ بڑھانا چاہ رہا ہے اپنے بیلٹ اور روڈ انیشیٹو کے ذریعے۔
حالانکہ رشیا کی حالت ویسٹ میں بہت خراب ہے۔ وہاں USSR سے الگ ہوئے ملک دھیرے دھیرے کر کے دوسری طاقتوں کے پاس جا رہے ہیں، اور رشیا یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ یورپین پلین جو سیدھے سیدھے اس کے دل میں آتا ہے وہاں کسی دوسری طاقت کی فوج ہو۔ یہ جغرافی ختم نہیں ہونے والی، اور یہ کانفلکٹ کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہے گا۔